محمل زرمش کے کمرے میں داخل ہوئی تو محمل کے ساتھ ایک ملازمہ تھی جو بڑا سا باکس ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے محمل، یہ سب کیا ہے؟ زرمش نے حیرت سے پوچھا۔ ماما، ڈیڈی کا فون آیا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ پارٹی میں جانا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ آپ کی ڈریس اور چیزیں بھیجی ہیں۔ محمل کے اطمینان سے کہنے پر زرمش نے کوئی بہانہ گھڑنے کا منہ کھولا ہی تھا کہ محمل جلدی سے بولی، ماما ڈونٹ وری، آپ کی پرنسس نے ڈنر کر لیا ہے زرمش کے بغیر ہی، اور اب میں فوزیہ آپ کی ملازمہ سے سٹوری سن کر سو جاؤں گی، آپ بس جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ یہ کہتے محمل کے معصوم چہرے پر ایک شرارتی سی مسکان تھی۔ ابھی شام ہی تو اس نے گھر کے لینڈ لائن سے اپنے ڈیڈی کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ آج رات زاویار اور زرمش کے ساتھ اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا چاہتی ہے۔ ایک تو زاویار گھر جلدی آ جائے اور دوسرا اس کی ماما کا اپنی پسند کا کوئی نیو ڈریس بھیجے، اسی لیے زاویار نے شاید آن لائن آرڈر کر کے یہ سامان ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھجوا دیا تھا۔ لیکن محمل آپ اکیلی؟ زرمش کو یاد آیا صبح زاویہ زرمش سے بات کیے بغیر آفس گیا تھا، شاید وہ اس کی شرم و حیا کو اب بھی اس کا گریز گردانتا ناراض تھا۔ زرمش نے کہنا چاہا مگر محمل نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے شور مچا مچا کر آخر تیار کروا ہی دیا۔ باکس میں سے نیلے رنگ کی ساڑی نکلی تھی جس کی چولی اور بارڈر پر سلور سٹون کا ہلکا کام تھا، ساتھ وائٹ گولڈ کی سلور کلر ہلکی پھلکی جویلری اور بلیو سینڈل۔ زرمش کم از کم زاویار کے ساتھ اس حالت میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بھی اس صورت جب وہ اس کے بڑھتے مچلتے جذبات اور شدت سے اچھی طرح واقف اور خوفزدہ تھی۔ مگر محمل کے شور مچانے پر اب وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر سینڈل پہن رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب زاویار آفس سے آ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ضرور ہوا تھا مگر دروازے پر ہی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ مبہوت سا دنیا بھلائے سانس تک روکے اس حسین حسن کی مورت کو دیکھے گیا۔ کندن بدن نیلے رنگ میں چاندنی کی طرح دمک رہا تھا، سنہری بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے، کانچ سی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں جن پر گھنے سیاہ پلکیں سایہ فگن تھی۔ اس اپسرا کو دیکھ جیسے وہ اپنے ہوش اڑا بیٹھا تھا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے زرمش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو بری طرح گڑبڑائی۔ محمل نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈیڈی، محمل نے کہا تو زاویہ نے بمشکل اس پر سے نگاہ ہٹا کر اپنی تمام تر توجہ محمل کی جانب مبذول کی۔ ماما ریڈی ہے محمل، آپ کیوں نہیں ریڈی ہوئی؟ زاویہ نے اسے گود میں اٹھایا تو محمل نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زاویار کا چہرہ تھاما۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، میں نے آپ دونوں سے جھوٹ بولا، میری کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی نہیں، وہ کہتی زرمش کی جانب مڑی تھی، اور ماما نا آپ نے کسی پارٹی میں جانا ہے، وہ کہتے شرارت سے مسکرائی تھی۔ زاویار نے بھویں اچکائی۔ ڈیڈی، میں چاہتی ہوں آپ اور ماما ڈنر پر جائیں اور پیچ اپ کر لیں، میں جانتی ہوں آپ دونوں ناراض ہیں، پیچ اپ کریں گے تو ہاسپٹل جا کر میری سسٹر لے کر آئیں گے نا؟ وہ معصومیت سے اپنے پلان بتا رہی تھی۔ زرمش نے اس کی بات پر پہلو بدلا کیونکہ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اسی پر مرکوز تھی۔ جھوٹ بولنا اچھی بات تو نہیں پرنسس، زاویار نے اس کے گال پر پیار کرتے تنبیہ کی۔ توجہ کا مرکز اب بھی وہی رگے جاں تھی جو اس سے دامن بچانے کو سو جتن کیا کرتی تھی۔ ڈیڈی، آپ لوگ جائیں گے نا ڈنر پر؟ محمل نے بڑی آنچ سے پوچھا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں بنا بنایا پلان فیل نہ ہو جائے۔ نو پرنسس، زاویہ نے اطمینان سے کہا۔ مولک کب تک آئے گا؟ ضیاء اور زین ایک کیفے پر بیٹھے تھے۔ ایہان کو لاکھ کال کے باوجود اس کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ تینوں مل کر ایہان کے متعلق کچھ ضروری ڈسکس کرتے، اس کی ہر پرابلم کا حل ڈھونڈیں گے۔ نہیں، مولک فی الحال نہیں آئے گا۔ ضیاء نے بیرے کو چائے کا آرڈر دیتے سگریٹ سلگائی تھی۔ کیوں نہیں آئے گا؟ زین کو نہ جانے کیوں تجسس ہوا۔ تمہیں نہیں پتا؟ ضیاء کا انداز استزائیہ تھا۔ زین نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اس نے مجھے بتایا تھوڑی۔
چڑھتے ہوئے کہا، یوں بھی آج کل وہ مہلک سے خواہ چڑھ رہا تھا، تمہارے ہی گھر گیا ہے، تمہیں ہی معلوم نہیں ہے؟ اسٹرینج۔ ویٹر نے چائے کے کپ ٹیبل پر رکھے تو ضیا نے ایک کپ اٹھا لیا۔ واٹ، میرے گھر پر کیوں؟ میں تو یہاں ہوں۔ زین کو یک دم ایک ناپسندیدہ اور سلگتے ہوئے احساس نے گھیرا تھا۔ مہلک اس کے گھر گیا کیا کر رہا تھا؟ کام ڈاؤن زین، اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے ہی گھر گیا ہے، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا بات ہے؟ ضیا اس کی بے چینی بخوبی سمجھ رہا تھا اور اس وقت اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ عجیب پاگل دوست ملے تھے، جو چاہتے تھے وہ نہیں بھی چاہتے تھے۔ ان کا حساب تو وہ ہو گیا تھا کہ اپنے بال خود ہی نوچ رہے تھے یا اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی مار رہے تھے۔ نہیں یار، میں ہائپر نہیں ہوں، بٹ اس نے مجھے بتایا نہیں وہ گھر گیا ہے، ورنہ میں اس کے لیے ویٹ کر لیتا۔ بمشکل چائے کا ایک سپ حلق میں اتارتے دھیمے لہجے میں کہا، پر وہ وہاں گیا کیوں ہے؟ زین نے پہلو بدلتے پھر پوچھا تھا۔ شاید کسی کام سے تمہاری موم نے بلایا تھا۔ ضیا نے کندھے اچکائے تو زین کے اعصاب چند لمحوں کے لیے ڈھیلے پڑے، لیکن اس کے بعد ضیا کی اگلی بات زین کو جیسے سڑتا پیر سلگا گئی۔ اسے لگا اس کی رگوں میں لاوا بہہ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے بظاہر وہ تمہاری موم کے بلانے پر گیا ہے، پر اس کا انٹرسٹ شہر میں ہے۔ سچ اے بیوٹیفل اینڈ گارجس گرل، معصوم بھی ہے۔ آئی تھنک مہلک فیل سم تھنگ اسپیشل فار ہر۔ ضیا نے بہت اطمینان سے زین کا اطمینان غارت کے دیا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ بے انتہا غصے سے دانت پیس گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ بغیر ضیا کی مزید کوئی بات سنے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ضیا نے گہری سانس بھرتے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ سارے کے سارے دوست ہی الو کے پٹے ملے تھے۔ پھر مسکرا کر اس نے فون باہر نکالا اور نورین کی تصویر دیکھنے لگا۔ اس دن کے بعد سے نورین اور وہ دوبارہ قریب نہیں آئے تھے۔ 3 دن پہلے نورین پیپرز کی تیاری کے لیے بغیر اس کی اجازت کے اپنے میکے چلی گئی تھی، اور انتہا تو یہ تھی اس نے ضیا سے فون پر بھی رابطہ تک نہیں کیا تھا۔ وہ ناراض تھا، بے شک وہ ہم عمر تھے، ضیا نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا، پر وہ بھی تو عزت ڈیزرو کرتا تھا جو نورین کی طرف سے دی جانا ضروری تھی۔ اور اب ان کے درمیان اتنا کچھ آگے بڑھ جانے کے بعد اسے اس کا یہ گریز بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے ضیا نے خود کو اس کے سر پر مسلط کرنے کے بجائے اسے سپیس دینے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ وہ مشتعل سا غصے سے ڈرائیو کرتے گھر پہنچا۔ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ مہلک اس کے گھر پر کیا کر رہا تھا وہ بھی اسے بتائے بغیر لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کے ماں باپ اکیلے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے کان میں محض اپنے باپ کا یہ جملہ پڑا، مہلک شریف لڑکا ہے۔ نہ جانے کیوں پہلی بار اپنے دوست کی تعریف اسے اتنی بری طرح سے چبھی تھی، لیکن مہلک کو یہاں موجود نہ پا کر اطمینان ہوا تھا۔ خیریت زین ابھی کچھ دیر پہلے گئے تھے، آج جلدی واپسی ہو گئی؟ الیاس صاحب نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکراتا ہوا وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بس ایسے ہی، سوچا کچھ وقت فیملی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ویسے آج آپ لوگ کی پٹاخہ چھوٹا فتنہ دل میں کہاں نظر نہیں آ رہا؟ صوفے سے پشت لگاتے لاپرواہی سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر الیاس صاحب اور مسز الیاس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ محلے کے ساتھ باہر گئی ہیں، انہوں نے جتنے سکون سے بولا تھا اتنا ہی زیادہ زین کو دھچکا لگا تھا۔ چہرے سے اطمینان و سکون پل میں غائب ہوا۔ اس وقت اتنی رات کو آپ نے اسے محلے کے ساتھ بھیجا ہے؟ کیوں اور کس لیے؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا۔ الیاس صاحب کے ماتھے پر بل پڑا۔ کیا مطلب؟ سمجھو تمہاری اس بات کا؟ مکمل زین کی طرف مڑتے انہوں نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ مطلب صاف ہے ڈیڈ، میں آج سے صاف الفاظ میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے اتنی رات کو اسے محلے کے ساتھ اکیلے کیوں بھیجا؟ وہ بھی انہی کے انداز میں سلگ کر بولا، اس کی کورس کی بکس لینے، اس کا ایڈمیشن کروایا ہے تو ضرورت کی کتابیں اور سامان لینے بھیجا ہے۔ ان کا جواب اب سن کر زین کا دل کیا اپنا سر دیوار پر مار لے۔ تو آخر محلے کے ساتھ کیوں بھیجا؟ کسی ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ زین کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ پھر مقابل اس کا باپ تھا،
ڈرائیور کو کیا معلوم کیا سامان ضروری ہوتا ہے، ویسے بھی وہ مہلک کے ساتھ ایزی اور کمفرٹیبل رہتی ہے، تو اس میں اتنا شور کریٹ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اب کی بار زین کی ماں نے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ زین کا اپنے باپ کے ساتھ اس کا یہ لہجہ انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تو میں مر تو نہیں گیا تھا، آپ مجھے بول دیتے یار، ایک انجان لڑکے ساتھ اسے باہر بھیج دیا۔ وہ اس بار سخت جھنجھلایا، زیادہ جھٹپٹایا۔ وہ دونوں چونک کر اس کا بے وجہ کا غصہ دیکھنے لگے۔ تم نے خود منع کیا تھا زین کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اور رہی بات مہلک کی تو وہ انجان نہیں ہے، تمہارا اسکول کے زمانے کا دوست ہے۔ الیاس صاحب نے اس کی طبیعت صاف کرنا چاہی۔ ایگزیکٹلی، وہ میرا دوست ہے، اس سے صرف اور صرف میرا کنسرن ہے، تو پھر اس کے ساتھ سحر کو کیوں بھیجا؟ وہ اب بھی بھڑکتا ہوا اپنی بات پر قائم تھا، جبکہ زیادہ غصہ تو اس بات پر تھا کہ وہ گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں 10 بار مہلک کو کال کر چکا تھا، پر مہلک نے ایک کال بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ میری مرضی، میں نے بھیجا ہے، میں چاہتا ہوں مہلک اور وہ قریب ہوں، وہ مہلک کے ساتھ کمفرٹیبل ہو اور مہلک بھی اسے اچھے سے جان لے تاکہ میں بعد میں آسانی سے فیصلہ کر سکوں۔ الیاس صاحب کے نیک ارادے زین کے قدموں تلے سے زمین کھینچ چکے تھے۔ آپ اس لڑکی کو اس وقت غیر مردوں کے ساتھ ایزی کروا رہے ہیں جو آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہیں۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، کیا اس بات کا کوئی سینس بنتا ہے ڈیڈ؟ لائک سیریسلی، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ زین کے اندر آتش فشاں پھوٹنے لگا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ کا اطمینان قابل دید تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ نکاح صرف نام کا ہے، میرا بیٹا اس سادہ اور بے ضرر لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کرتا۔ میرے بیٹے کے دیے گئے وقت کے پورا ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، اور اس معصوم بچی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور مجھے اس کے لیے مہلک پسند ہے کیونکہ میں نے مہلک کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت، احترام اور لائلٹی دیکھی ہے۔ اور جب تمہیں سحر میں دلچسپی ہی نہیں تو مہربانی کر اپنا اتنا سر درد مت کرو۔ وہ زین کو لاجواب کر گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، لیکن ان کے ارادے زین کے وجود کو آگ میں جھونک گئے تھے۔ وہ پسند کرتا تھا یا نہیں، ساتھ رکھتا یا طلاق دیتا، جو بھی ہوتا، پر اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ بے غیرت نہیں تھا جو اپنی بیوی کو یوں دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومنے دیتا۔ دل تو کیا ہر چیز کو آگ لگا دے، پر خود پر ضبط کیے لال بھبو کا چہرہ لیے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا بار بار گھڑی دیکھتے پہلو بدلنا اور چہرے کا رنگ تبدیل ہونا اس کے ماں باپ بغور دیکھ رہے تھے، پر پرلطف ہوتے۔ اب ملازمہ کو کافی کا آرڈر دے دیا تھا۔ نعمان علی کے محلے سے آنے کے بعد وہ اپنے مینشن چلا آیا تھا۔ اس دوران اس کے لاکھ جھٹپٹانے کے بعد ضیا سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا کہ ضیا کو یہ باران دشیر کا آرڈر تھا۔ باران کی پوری طرح نظر ایحان پر تھی کہ وہ چاہتا تھا ایحان دوبارہ کوئی بھی سکون آور نقصان دہ میڈیسن استعمال نہ کرے۔ اس سے اگلی پوری رات ایحان دشیر نے جاگتے اور تڑپتے گزاری تھی، اور اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود اسے کوئی سکون آور میڈیسن بھی نہیں مل پائی، تو وہ اگلے ہی دن باران دلشیر کو فون کھڑکا چکا تھا کہ وہ آئے اور اس کی بات سنے۔ ضیا اسے زبردستی یونیورسٹی کے لے کر گیا، مگر وہ وہاں سے بھی یوں بھاگ آیا جیسے یونیورسٹی اسے کاٹ کھائے گی۔ گھر واپس آیا تو پتہ چلا باران دلشیر مینشن میں موجود ہے۔ ریم اور نعمان علی کہاں ہے؟ وہ سیدھا باران کی موجودگی محسوس کرتا جھٹکے سے اسٹڈی کا دروازہ کھولتے وہ باران کے سامنے سخت خستہ حال کھڑا تھا۔ کیا مجھے اب ملازمین کی خیر خبر رکھنے کی ضرورت ہے ایحان دلشیر؟ کہ ایحان سیٹ آئیں گے اور مجھ سے ملازمین کی خبر گیری کریں گے؟ تیر سا طنز تھا۔ باران اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ کیسے اس نے اس کو اسپیشل محسوس کروا کر نوکر کی گردان کر کے اس لڑکی کی عزت نفس پر وار کیا ہے۔ آپ بات کو گھما نہیں سکتے، مجھے جواب چاہیے۔ ریم، نعمان علی کہاں ہے؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتے وہ کرایا۔ باران نے ناگواریت سے اس کا یہ انداز دیکھا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ایحان کے مقابل آیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا ایحان، وہ چاہیے تو اسے حاصل کر لو، اور اب اگر یہ سارا قصہ تم نے ختم کر ہی دیا ہے تو کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ بھول جاؤ اسے۔ باران نے سرد
वो बेतासुर लहजे में कहते मुकाबिल के चेहरे के उतार चढ़ाव मुलायजा किए थे। मैं इसे भूल जाऊंगा तो ये भूल ही है, आपकी भी और इसकी भी। इसे क्या लगता है वो मुझे मेहरू की तरह यूं छोड़कर जाएगी तो मैं इसे जाने दूंगा? मैं अब 8 या 10 साल का बच्चा मैं अब 8 या 10 साल का बच्चा नहीं हूँ और ना वो मेहरू है। मैं इसे उधेड़ कर रख दूंगा या इसे जान से मार डालूंगा। वो हलक के बल चीखा था। बारांदिशे ने एक गहरी सांस अपने अंदर खींची कि मेहरू नाम के जख्म का नासूर इनकी जिंदगियों से कभी भी ख़त्म नहीं होगा और यही इसके भाई की बर्बादी की वजह भी थी। एहान, आखिर तुम चाहते क्या हो? बारांदिशे ने सर्द अंदाज में झुंझलाकर पूछा। वो कहाँ है? मैं फ़िलहाल इससे मिलना चाहता हूँ। अपने कुछ सवालात के जवाब चाहिए मुझे इससे। एहान की आंखें ये कहते बेतासुर थी, मगर लौ देता लहजा इसके अंदर के सुलगते भाबड़ का पता दे रहा था। भूल जाओ इसे और मुझे बताओ, तुम एंटी डिप्रेशन पिल्स कब से ले रहे हो और किसने तुम्हें वो मेडिसिन्स मुहैया की है? आस्तीन के कफ मोड़ते बारान ने सादा से लहजे में दरियाफ्त किया। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। एहान ने दांत पीसे। फिर मैं भी तुम्हें जवाब देगा पाबंद नहीं हूँ। बारान का इत्मीनान काबिल दीद था। ओके फाइन, आप समझते हैं इस तरह आप इसे मुझसे बचा लेंगे तो आप गलत हैं। मैं इसे ढूंढ निकालूंगा और फिर इसे मेरे कहर और गज़ब से दुनिया की कोई ताकत भी नहीं बचा पाएगी, आप भी नहीं। नफरत से कहता वो वहाँ से वॉकआउट कर गया। बारान ने कुछ पल खाली जगह को घूरा, फिर सर झटकते अपना कोट उठाते खुद भी बाहर निकल आया। यहाँ रहकर वो एहान को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एहान को कंट्रोल करने के लिए इसे एल्फ की ज़रूरत थी। वो सारे रास्ते ड्राइविंग में यही सोचता रहा कि वो एल्फ को किस तरह राज़ी करे। सफ़र तवील था पर बारान को बहुत मुख्तसर लगा। अपने मेंशन के अंदर दाखिल होते साफ सुथरी रविश पर गाड़ी के पहिए चरचराए। दिलशेर मेंशन के लाउंज में दाखिल होते ही इसकी नज़र इनारा पर पड़ी, जो टेलीफोन हाथ में पकड़े मुस्कुराकर फ़ोन पर बात कर रही थी। बारान को देखते ही इसने फ़ौरन फ़ोन काट दिया था। बारान ने इससे कोई सवाल नहीं पूछा था, बस बहुत बारीकी बीनी से इसका घबराना देखता रहा था। आप सारी रात कहाँ थे? अपनी घबराहट पर काबू पाते इनारा सवाल करती इसके मुकाबले आई। काम से बाहर गया था। तुम किससे बात कर रही थी? बारान के सवाल पर इसका चेहरा पल भर को तारीख पड़ा। बारान सर्द नज़रों से इसे देखता रहा था जब अचानक इनारा इसका हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले आई। बारान को बेड पर बिठाते खुद बारान के पास घुटनों के बल बैठते अपने दोनों हाथ बारान की गोद में रख दिए थे। बारान खामोश था पर इनारा कश्मकश में थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बारान, लेकिन मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। आप मुझ पर प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। इसका अंदाज बला का हसीन था कि बारान के होंठ गहरा मुस्कुराए थे। ये लड़की मासूम थी, न जाने किन किन तरीक़ों से वो बारान के हवासों पर हावी होती थी। बारान ने बाजू से थामते इसे ऊंचा किया और इसे अपनी थाई पर बिठाया। बारान की इस हरकत पर इनारा के गाल तपने लगे और वो घबराहट का शिकार हुई। वो जो इसके जवाब की मुंतज़र थी अपनी ही बात भूल गई थी। नहीं करेगा गुस्सा मेरे रेड रैबिट, बताओ क्या बात है? बारान के पूछने पर इनारा कुछ पल बारान के शर्ट के बटन से खेलती रही, फिर गहरी सांस ली। मैं जरीमान से बात कर रही थी। इनारा की साफ गोई से वो मुतासर हुआ था, लेकिन जरीमान का नाम सुनकर पातेपन पर पड़े थे। आपने कहा था आप गुस्सा नहीं करेंगे। बिल्कुल भी, इनारा का कहना था और बड़े नामहसूस से अंदाज में इनारा ने अपने दोनों हाथ की उंगलियों से इसके माथे पर पड़े बल खोलने चाहे थे कि बारान ने सीधा हाथ मुंह पर फेरा, फिर अजबात में सिर हिलाया और इसकी इस बचकाना हरकत पर दिल में मुस्कुराया। इनकी आपसे लड़ाई हुई थी। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। मैं कभी वापस इस कोठे पर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं जरीमान से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती। वो खाला की बेटी है और इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, और आपके पास भी तो मुझे इसी ने भेजा था ना? वो नज़रें झुकाए कह रही थी, लेकिन बारान की तरफ से कोई जवाब ना पाते नज़र उठाई तो इसे बारान की आंखें खाली और चेहरे के तासुरात सर्द लगे थे। अब वो इसे क्या बताता कि 2 करोड़ के एवज
کمزور اور بزدل انارا کا سودا کیا تھا اس بے غیرت عورت نے، لیکن میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں زریمان سے بات نہیں کروں گی، نہ کبھی ملنے کا کہوں گی، لیکن اگر آپ بات کرنے کی اجازت دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اچانک باران کا ہاتھ تھام کر وہ مان سے بولی تھی۔ باران نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا تو فوراً مسکراہٹ ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی۔ وہ عام لڑکی کی طرح ضد نہیں کر رہی تھی، ہٹ دھرمی نہیں دکھا رہی تھی، بلکہ اس نے سب سے اوپر باران کو رکھا تھا، سب سے زیادہ فوقیت باران کو دی تھی۔ اب جب اتنا مان باران کو دیا تھا تو تھوڑا مان باران سے طلب کر رہی تھی، تو بھلا وہ کیسے اس کا مان توڑ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، تم زریمان سے بات کر لینا، لیکن زریمان پر قطعاً یہ ظاہر مت کرنا یہ میری اجازت سے ہو رہا ہے، ورنہ اس کے لیے یہاں آنے کے راستے ہموار ہوں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ باران کی بات اس قدر قابل خوشی تھی کہ ساری شرم و حیا بھولے وہ خوشی سے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں اینجل پاری، پکا وعدہ میں نہیں بتاؤں گی زریمان کو کچھ بھی، نہ ملوں گی، صرف بات کروں گی۔ باران کے گال کو زور سے ہاتھوں میں کھینچتے وہ بچوں کی طرح بولی، اچھا جاؤ میرے لیے اچھی سی بلیک کافی لے کر آؤ۔ اسے ابھی ایل سے ملنا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی ان معصوم حرکتوں پر بہک کر اسے خود میں الجھا کر ابھی پاگل کر دے، اسی لیے فوراً اسے وہاں سے باہر بھیجا تھا۔ باران کے کہنے پر وہ فوراً باہر کی جانب بھاگ گئی۔ باران نے اپنی بڑی ہوئی شیف سہلاتے انارا کا لہراتا آنچل دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ بھلا کیسے انجان رہ سکتا تھا اپنے ریبٹ سے؟ کل جب وہ فون پر بات کر رہی تھی، اس کے بعد ہی باران نے پوری ریکارڈنگ سنی تھی۔ وہ انارا اور زریمان کی گفتگو بخوبی سن رہا تھا، جسے سن کر اس کا دل کیا وہ زریمان کو زندہ زمین میں دفن کر دے، اور جو کہانی اسے زاویہ سے معلوم ہوئی تھی اس کی مکمل تحقیق بھی باران دلشیر پہلے ہی کر چکا تھا، پر اسے انارا کو کسی چیز سے آگاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ معصوم سی پری ورش اس کے وجود میں ہی اتنی الجھ جائے کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ پر زریمان کو سکون نہیں تھا، وہ شاید خود اپنی دردناک موت چاہتی تھی۔ کل جب انارا نے اسے جھوٹ کہا، اسے پہلی بار انارا پر غصہ آیا تھا، پر وہ نظر انداز کر گیا، اور آج انارا کا حسین انداز اس کے دل کے ہر کونے کو کسی گلاب کی طرح کھلا گیا تھا۔ اب اس کا کام آسان تھا، وہ زریمان کو زریمان کے جال میں ہی الجھا کر عنقریب ایسی مات دینے والا تھا کہ زریمان کو سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ انارا کے کچن میں جانے کے بعد وہ ایلف کے کمرے میں گیا، آہستہ سے دروازہ کھولا تو ایلف کو کھڑکی کے پاس کھڑے پایا۔ آ جائیں اندر، ایلف کے ٹھہری ہوئی آواز پر لب بھینچتا وہ قدم قدم چلتا ایلف کے برابر کھڑا ہوا۔ میں نے کئی شامیں ایسی ہی انتظار میں گزاری تھی، بے آسرا اور لاوارث۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، صرف بتا رہی تھی، میں تم سے ملنے آتا تھا پر تم ملتی نہیں تھی۔ باران نے وضاحت دینی چاہی، پر وہ جانتا تھا اس کی دلیل کھوکھلی ہے۔ ہاں پھر آپ نے یہ قصور بھی مجھ پر ڈالتے، فاتحہ کی مٹی بھی ڈال دی۔ وہ کرب سے ہنسی تھی۔ ایلف میں کبھی تم سے بے خبر، باران بول ہی رہا تھا جب وہ درمیان میں چیخی تھی، خدا کے لیے اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دولت، محبت اور رشتوں کی کمی پوری نہیں کر سکتی؟ میرے بینک میں کروڑ جمع کروا پر مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی ضرورت تھی۔ سر پر ہاتھ مار دی وہ بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ باران مجرم کی طرح کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایلف، میں ایسا کیا کروں کہ تم اور ایہان مجھے معاف کر دو؟ میں تھک گیا ہوں دنیا سے، خود سے اور تم لوگوں سے لڑ لڑ کر میری سانسیں مجھ پر تنگ ہو رہی ہیں۔ یا تو تم لوگ مجھے سزا دے دو یا معاف کر دو، سب برداشت کر سکتا ہوں یار، پر تم لوگوں کی نفرت نہیں۔ بے بسی سے کہتے وہ ایلف کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا، اس کی گود میں دھرے ہاتھ عقیدت سے تھام لیے تھے۔ ایلف نم نظروں سے اسے دیکھے گئی، وہ جھکے کندھے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ معاف کر دیا آپ کو، ایلف نے مسکراتے فراغ دلی سے کہا۔ بے شک وہ ساتھ نہیں تھا، پر پھر بھی ہر لمحے اس کے ساتھ ہی تھا۔ آرزک کو آپ نے میری زندگی میں کیوں آنے دیا؟ ایلف کے اچانک سوال پر باران بری طرح سے چونکا۔ ایسے مت دیکھیں، میرے ارد گرد ہر فرد باران دلشیر کا گارڈ تھا، میں جانتی ہوں۔ ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ عارضی خانزادہ سے آپ ناواقف ہوں؟ ایلف کے سوال پر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ تم اتنی چھوٹی اور ناسمجھ بھی نہیں رہی جتنا میں تمہیں سمجھ رہا تھا۔
جواباً ایلف نے باران کو دیکھا۔ دوری خالی ایلف نے تو نہیں جھیلی تھی، اپنے بھائی کے ہر حق کے لیے دنیا سے لڑتا، بہن بھائی کو بچاتا، تنہائی کا شکار وہ بھی رہا تھا۔ یہ بات نظر انداز کیے جانے کے قابل ہرگز نہیں تھی کہ اگر باران دلشیر نہ ہوتا تو آج شاید وہ سڑک پر بھکاری ہوتے۔ اللہ نے ان دونوں کو باران دلشیر کی صورت میں بہت مضبوط سہارا دیا تھا۔ میں سمجھتی تھی عارضی آپ کا کوئی گارڈ ہے۔ میں پہلے ڈری تھی، پھر یہ سوچ کر اطمینان ہو گیا کہ جو بھی ہو آپ کے علم میں آپ کی مرضی سے ہوگا۔ پھر مجھے اس سے محبت ہوگی۔ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا، پھر آپ نے عارضی کی حقیقت مجھ پر آشکار کی ہے نا؟ وہ ای میل کرنے والے آپ ہی تھے نا؟ ایلف نے اپنی ہتھیلی رگڑتے پوچھا تھا۔ باران نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے سب جاننے کے باوجود اسے میرے نزدیک کیوں آنے دیا؟ آپ اسے روک سکتے تھے، وہ آپ کا دشمن تھا۔ اس سوال نے مجھے بہت تڑپایا ہے۔ دور ہونے کے باوجود مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں محفوظ ہوں۔ پھر آپ نے وہ یقین توڑ دیا، میری زندگی میں اس کو آنے دیا جان بوجھ کر۔ کیوں؟ وہ خود اذیتی سے کہہ رہی تھی۔ باران دلشیر نے نوٹ کیا تھا۔ نامحسوس طریقے سے ایلف نے اپنے پیٹ کو چھوا تھا۔ ہاں، وہ عارضی خانزادہ کا بچہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے تھی، اس کی کوکھ میں جس کی نسل تھی۔ اس شخص کے بے رخی ایلف کے لیے باعث اذیت اور جان لیوا ہی تھی۔ مان نہیں توڑا۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہوا۔ مجھے تمہارے لیے کسی ایسے لڑکی کی تلاش تھی جو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ محفوظ رکھے، جنون کی حد تک تمہیں چاہے۔ پھر میری نظر ایک لڑکے پر آن ٹھہری جو تمہارے لیے بہت پوزیسو اور جنونی ہو گیا۔ مجھے تمہارے لیے ایسا لڑکا چاہیے تھا جو تمہاری حفاظت کر سکے، تم سے محبت کرے، اور یہ دونوں خاصیت عارضی خانزادہ میں تھی۔ باران نے نرمی سے کہتے ایلف کے گرد بازو پھیلاتے اس کے سر کو چوما تو ایلف اذیت سے ہنسی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں اس کے لیے صرف ایک مہرا تھی، وہ شکایت کر رہی تھی۔ محبت نہیں، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، باران نے بازو پر زور دیتے گرم جوشی سے کہا۔ نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرتا۔ باران کے سینے پر سر رکھتی وہ سسک پڑی تھی۔ باران نے لب بھینچے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ اس کی چھوٹی سی گڑیا بہت تکلیف میں تھی۔ بہت محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے تمہیں، کیا میری بات پر یقین نہیں؟ باران نے ایلف کا چہرہ بلند کرتے پوچھا۔ اس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا؟ ایلف کے لہجے میں اذیت تھی۔ یہاں وہ غلطی پر تھا، اسے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، اور اس کی سزا اسے مل رہی ہے اور ملے گی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھو تو وہ اتنا قصوروار نہیں ہوگا، کیونکہ تم اس کے سامنے جس شخص کا کردار بیان کر رہی تھی وہ اس کا باپ تھا، اور تم اس کے باپ کے قاتل کی بہن۔ باران کے کہنے پر ایلف نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ یہ سب سے کربناک بات تھی اس کے لیے۔ کس نے کہا تم سے یہ؟ وہ تمہیں نہ پہلے طلاق دینے والا تھا، نہ اب دے گا۔ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے چچا نے جھوٹ کہا تھا تم سے۔ باران کی بات پر وہ پہلی آنکھوں سے باران کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے مجھے یہاں کیوں چھوڑا؟ باران کی باتیں سن کر اس کے دل میں اطمینان سا اترا تھا۔ اس نے چھوڑا نہیں، میں تمہیں اس کو بغیر بتائے یہاں لایا تھا تاکہ اسے سزا مل سکے، اور اس کے بعد وہ جنون بنا شہر کی گلیوں کی خاک چھاننا پھرتا رہا ہے، اور ابھی تو اور سزا دینی ہے اسے۔ باران دلشیر نے ایک آنکھ دباتے شرارت سے کہا۔ کیا سزا دیں گے؟ ایلف نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ اچھا تھا عارضی خانزادہ کو سزا ملتی، اس نے اسے کم نہیں رلایا تھا۔ خلا کا نوٹس۔ باران کے دو حرف ایلف کی مسکراہٹ چھین گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے باران کو دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو، خلا ہو نہیں رہی، صرف ایک نوٹس بھیجا ہے اس تڑپانے کے لیے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے باران دلشیر کی بہن کو رلایا ہے اور ستایا ہے، اور تم بھی کان کھول کر سنو، آسانی سے نہیں ماننا۔ آخر میں باران نے تنبیہ کی۔ ایلف نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا اور باران کے گرد بازو باندھے محبت سے بھینچا۔ باران نے اطمینان سے آنکھیں موندتے ایلف کا سر تھپکا۔ وہ کتنا ڈپریشن میں تھا یہ سوچ کر کیسے ایلف کو راضی کرے گا۔ پر ایلف نے یہ بات ثابت کی تھی کہ بہنیں بہت نرم دل کی مالک اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ بے مقصد گھنٹہ بھر ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جب باہر سے ایک
चहकती हुई आवाज़ पर मुट्ठी ज़ोर से मीची। हा हा हा, आप बहुत फ़नी है यार, ये शहर की आवाज़ थी। लहजा खासा बेतकल्लुफ़ था। अभी अपने अंदर इश्तियाल को काबू करने की कोशिश ही की थी जब वो लाउंज में दाखिल। इसके पीछे मोहल्लिक दो तीन बैग्स पकड़े हुए था। मौलिक के चेहरे की मुस्कुराहट जैन की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मामा, इतना सारा मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊं। आबिदा बेगम के गले में बाहें डालते वो लाड से बोली तो आबिदा बेगम ने इसका माथा चूम लिया, जबकि मौलिक वहीं इलियास साहब के बराबर में बैठ गया। तुम जल्दी आ गए जैन, मैं यहाँ से वापस पर तुम लोगों को ही ज्वाइन करने वाला था, मौलिक ने आम से लहजे में कहा, पर जैन सिरे से नज़रअंदाज कर गया। होठों पर मुट्ठी जमाए इसकी मुस्तकिल सुर्ख होती नजरें शहर पर जमी थी। गहरे गुलाबी रंग के फ्रॉक कैपरी में दुपट्टे का मफलर बनाकर गर्दन में लपेटा वो अपने नौख़ास हुस्न से बेपरवाह भला की हसीन लग रही थी। बालों की लंबाई पहले से कुछ छोटी थी, शायद आबिदा बेगम ने कटवाए थे। हाई पोनी टेल और चेहरे पर झूलते चंद बाल इसके गुलाबी मोमी गाल और बार बार चेहरे पर आते बालों को पीछे करती इसकी मखरूती उंगलियां। जैन की उंगली अगली नज़र इसके सरापे में उलझी थी, जो ढीली फ्रॉक में बिल्कुल नुमाया नहीं था। ये देख इसके तने असाब कुछ ढीले हुए थे। वो पहली बार शहर को किसी बच्चे की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी बीवी के नज़रिए से देख रहा था, और नज़रिया बदला था कि इसे एहसास हुआ कि कोई भी मर्द इस मासूम हसीना पर पल में फिदा हो सकता था, तो इसमें मोहल्लिक का क्या कसूर था। मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा कर जाना मोहल्लिक, आबिदा बेगम गर्म जोशी से बोली। नहीं आंटी, मैंने और सहर ने बाहर खाना खा लिया है। सहर को नरम नज़रों से देखते इसने मुस्कुरा कर कहा तो जैन को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। तो क्या हुआ, मैं दोबारा खाऊंगी। सहर ने फ़ौरन अपना नया बैग खोलकर अंदर से किताबें निकालते कहा तो मोहल्लिक हंसने लगा। छोटे पैकेट, तुम्हारा पेट है या कुआं? खैर तुम खाओ, मैं मज़ीद नहीं खा सकता, मोहल्लिक ने हाथ उठाते कहा और उठ खड़ा हुआ। इलियास साहब और आबिदा बेगम इसकी बात पर मुस्कराए। कल आएंगे ना आप? शहर का बेकरारी से पूछना जैन को इश्तियाल दिला रहा था। बमुश्किल खुद पर जब्त करते इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। इससे पहले मोहल्लिक कोई जवाब देता जैन अपनी जगह से खड़ा हुआ। कल यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी, मोहल्लिक ज़बरदस्ती मुस्कुराते एक तरह से इसने जाने का इशारा किया था। मोहल्लिक जैन से हाथ मिला था, वहाँ से निकल गया था। जैन वापस अपनी जगह पर बैठता शहर को देखने लगा, जो खुशी से अपनी एक एक किताब निकाल कर देख रही थी। मॉम प्लीज़ खाना लगा दे, खुद को हती इम्कान नॉर्मल रखते जैन ने आजीजी से कहा तो आबिदा बेगम इस बात में सर हिला दी वहाँ से चली गई। जैन ने वापस शहर को देखा। ये बात इसे बहुत ज़्यादा चुभी थी कि इतने वक्त में शहर इससे यूं लाताल्लुक़ थी जैसे जैन को जानती ही ना हो, जबकि सबसे गहरा ताल्लुक़ इसका जैन से ही था। क्या ये लड़की वाकई इतनी कम जहन थी कि इसमें बिल्कुल शऊर नहीं था? जैन अगर ज़बानी कलामी इससे रोड रहता था तो क्या इसे ये नहीं पता था कि वो इसका शौहर है? क्या इसे आम बीवियों की तरह अपने लिए जैन का दिल नरम करने के जतन नहीं करने चाहिए थे? अचानक इलियास साहब का फ़ोन रिंग हुआ तो वो वहाँ से उठकर अंदर की जानिब बढ़ गए थे। क्या क्या ख़रीदा है, मुझे दिखाओ। दिल को कर रहा था एक ज़ोरदार क़स्म का जहाँ पर इस लड़की को लगा दे कि सारे अकल ठिकाने आ जाए, पर इस वक्त नरमी पर बरतना बेहतर समझा था, इसीलिए गुस्से को दबाते पूछा, क्या आप मेरी शॉपिंग देखेंगे? सहन ने चौंकते हैरत से पूछा। हाँ, जैन के कहने पर वो बगैर एक लम्हा ज़ाया के फ़ौरन जैन के बराबर में लापरवाही से बैठी और बैग टेबल पर अपने सामने किया। इसके अचानक करीब बैठने पर वो जैन के बेहद करीब आ गई थी। वो अपनी किताबें निकालती जैन की गोद में खुशी से रख रही थी। वो पहली बार इसे अलग जाविये से बगौर देख रहा था। ये वाली कितनी भारी है ना, मैं इसे पढ़ूंगी कैसे? एक किताब जैन के आगे करती वो चमकती आंखों से बोली। जैन ने जज्बात में सर हिलाया, बिल्कुल इसकी तरह। जैन के कसरती बाजू को दबाते वो खिलखिला कर हंसी। आज बहुत खुश हो तुम? वो बार बार इसका चहकना नोट कर रहा था। न जाने क्यों दिल में कुछ खटक रहा था, अंदर कहीं एक नापसंदीदगी सी पैदा हो रही थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। आज मैं इतना सारा शहर घूमी हूँ। मैंने बड़े से होटल में खाना भी खाया, फिर हम समंदर किनारे गए और फिर आइस। आह, अभी वो बोल ही रही थी जब जैन ने उसे जब्त करते शहर का बाजू पकड़ा था।
آئندہ تم محلے کے ساتھ باہر نہیں جاؤ گی، وہ نرمی کرنا چاہتا تھا پر لہجہ سخت ہو گیا۔ کیوں؟ میرا بازو چھوڑے۔ ماتھے پر ننا سا بل ڈالے زین کی گرفت سے بازو نکالنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے عابدہ بیگم کچن سے باہر آئیں۔ زین سنجیدگی سے زین کو پکارا تو زین نے نرمی سے سحر کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ گھر کے باقی نفوس پرسکون کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، علاوہ زین کے۔ نظر کبھی بھٹک کر سحر کے حسین چہرے پر جاتی تو کبھی اپنے باپ پر۔ موم، آئندہ گھر کے کسی بھی فرد کا کوئی بھی کام ہو محلے کو مت بلائیے گا۔ جو بھی کام ہو میں خود کر لیا کروں گا۔ آپ لوگوں کے جو بھی ارادے ہیں وہ ایک جگہ، لیکن بار بار محلے کو بلانے سے میرے سرکل میں میری امیج پر فرق پڑے گا۔ وہ سمجھے کہ میں نااہل ہوں۔ جو بھی کام ہوا، جہاں بھی جانا ہوا میں کر دوں گا، زین نے سادہ سے لہجے میں کہا تو عابدہ بیگم اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، اب ایسا کوئی خاص کام نہیں ہے، اگر ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ ویسے بھی مولک تو اب روز آئے گا، وہ اپنی خوشی سے سحر کو ٹیوشن دینا چاہتا ہے۔ عابدہ بیگم کی بات پر زین خاموش رہا۔ اب غصہ محلے کی طرف کنورٹ ہو رہا تھا، پر بے بسی تو یہ تھی وہ مالک کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جب اس کے ماں باپ ایسے چاہتے تھے۔ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، منع کر دیں اسے، میں پڑھا دوں گا ٹیوشن۔ مالک کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، زین کہتے ساتھ کھانے کی پلیٹ پر متوجہ ہوا۔ نو ماما، مجھے ان سے نہیں پڑھنا، مجھے مالک ابھی سحر بول ہی رہی تھی جب زین نے غصے سے ٹیبل پر چمٹ پٹکا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بڑا ہے تم سے، بھائی بولو اسے، اور تم میرے مقابلے میں بہت زیادہ آرگیو نہیں کر رہی۔ وہ بھڑک گیا تھا۔ سحر غصے سے منہ پھلائے اسے گھورنے لگی، پھر نم آنکھوں سے الیاس صاحب کو دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی، دوسروں کے سامنے شیر ہونے والی۔ زین، الیاس صاحب نے تنبیہ کی، لیکن زین سرد مہری سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پلیز ڈیڈ، اگر آپ کی ہر شکایت دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ بنا کھانا کھائے ڈرائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ الیاس اور عابدہ اسے جاتا دیکھنے لگے، پھر الیاس صاحب نے کندھے اچکا دیے۔ وہ تینوں کھانے میں مصروف ہو چکے تھے، مگر عابدہ اور الیاس صاحب بیٹے کے بھاؤ تاؤ دیکھ کر اب سکون محسوس کر رہے تھے۔ نو پرنسس، زاویہ نے اطمینان سے کہا تو زرمش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا کہ امید نہیں تھی کہ وہ شخص اس کی ذات کی یوں سر عام نفی کر دے گا، جبکہ اس بات پر مہمل رونے کی تیاری کرنے لگی۔ پرنسس، میں نہیں چاہتا آپ کی ماما کو اس تیاری میں آپ کے ڈیڈی کے علاوہ کوئی اور دیکھے، اسی لیے ہم ڈنر تو ساتھ کریں گے مگر باہر نہیں جائیں گے، بلکہ فارم ہاؤس جائیں گے۔ وہاں میں آپ کے لیے سرپرائز ریڈی کروں گا۔ صبح آپ فوزیہ کے ساتھ وہاں آنا تو ہم خوب انجوائے کریں گے اور گھومنے بھی جائیں گے۔ زاویہ کی بات پر زرمش پر پہلے تو گھڑوں پانی پڑ گیا، مگر پھر اگلی بات پر دل دہل سا گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ مہمل دونوں کو گڈ نائٹ کس دے کر فوزیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زاویہ نے پھر ایک گہری نگاہ اس کے ہوش ربا دلکش نازک سراپے پر ڈالی، جو نروس سی ہوتی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ زاویہ نے نوٹ کیا وہ ہلکے سے کپکپا سی رہی تھی، تو زاویہ کچھ سوچتے زیر لب گہرا مسکرایا۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں، ویٹ کرو، وہ سنجیدگی سے کہتا فون پر کھانے کا آرڈر دیتا، اپنے ڈارک بلو ڈنر سوٹ کی وائٹ شرٹ اور پینٹ لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ زرمش کا دل کیا وہ کہیں غائب ہو جائے کہ کافی دنوں سے تو اسے اطمینان تھا کہ وہ اس کے علاج سے پہلے اس کے قریب نہیں آئے گا۔ نہ جانے وہ اس دن کون سے علاج کی بات کر رہا تھا، پر اب اپنے اوپر وہ مثال بخوبی جستی محسوس ہو رہی تھی کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ لیکن آج اس کی بے باک گہری پرشوق نگاہوں سے ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تنہائی میں اس کے ساتھ فارم ہاؤس پر کیسے وقت گزارے گا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ فریش سا واش روم سے باہر آیا۔ ایک خوشبو کا ریلا تھا جو کمرے میں رقص کر رہا تھا۔ زرمش کی مزید حالت پتلی ہونے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص سے فرار حاصل نہیں کر سکتی تھی جو کہ اس کے تمام حقوق اپنے نام محفوظ کیے بیٹھا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی تھی، چاہ کر بھی اس بات کی نفی نہیں کر سکتی تھی۔ شال اوڑھ لو، زاویہ کی بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تو زرمش بری طرح سے گڑبڑائی، جبکہ اس خونخوار شیرنی کو اس وقت صرف اس کی نگاہوں کی تپش سے ہی بھیگی بلی بنتے دیکھ زاویہ کا دل کیا بلند آواز میں ہنس دے۔
زرمش نے الماری سے نکال کر شال اوڑھ لی۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما جو برف کی سیل کی طرح سرد پڑ چکا تھا۔ وہ اس کی لمس پر تھرا اٹھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر پورچ تک آیا تھا۔ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو زرمش خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ زاویہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ زاویہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا مگر پھر اسے یہ خاموشی چبھنے لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زاویہ نے سادہ سے لہجے میں سچے دل سے اس کی تعریف کی۔ زرمش چونکی، پھر خود میں سمٹ سی گئی۔ شکریہ، ایک لفظی جواب تھا۔ زاویہ نے سرد سانس کھینچی۔ یو نو واٹ، محمل کی کیا انٹینشن ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ زاویہ نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا کہ وہ آگے سے کچھ کہے گی مگر زرمش خاموش رہی، جس پر زاویہ نے بری طرح سے اپنے لب بھینچے۔ میں سوچ رہا تھا اب محمل نے اتنی محنت کی ہے تو اسے اس کی محنت کا کچھ پھل بھی تو ملنا چاہیے۔ زاویہ نے اندھیرے میں تیر چلایا مگر وہ سانس روکے خاموشی سے گاڑی سے باہر اندھیرے میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ زاویہ نے اب خاموشی سے گاڑی چلائی تھی۔ یہ سوچ کر دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا کہ پہلے میں بیٹھی اس کی من پسند عورت اس کے بچے کی ماں بننے کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی فارم ہاؤس کے پورچ میں رکی تھی جہاں آدھے چاند کی مدھم چاندنی میں عجیب خوابناک سا ماحول تھا۔ اوائل سردیوں کے دن تھے اور ماحول میں ہلکی سی خنکی تھی۔ فارم ہاؤس کی سفید عمارت ملکجے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زرمش گاڑی سے نیچے اتری تو زاویہ گاڑی سے اتر کر اس کی سائیڈ آیا۔ زرمش کا دل کانوں میں بجنے لگا کہ زاویہ نے اس کے کندھوں سے شال اتار کر گاڑی میں ہی رکھ دی تھی۔ گاڑی کی چابی اور موبائل اپنی پاکٹ میں رکھتا وہ مصروف سا اس کا ہاتھ تھامے فارم ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج سے وہ بڑے کچن میں آئے تھے جہاں ڈائننگ ٹیبل کھانا لگا ہوا تھا اور کچن میں ایک ملازمہ موجود تھی جس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا تھا، جس کا جواب زاویہ نے ہی دیا تھا۔ زرمش کے تو گویا حلق میں پھندا سا لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اور خاموش اور خوشگوار سے ماحول میں کھانا کھایا۔ زاویہ نے نوٹ کیا وہ بے دلی سے کھانا بس زہر مار کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہے مگر اس کے باوجود زاویہ چاہ کر بھی اس شعلہ جوالا سے اپنی نگاہیں کسی صورت ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر کھانا کھا لیا، اسی لیے زاویہ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ دونوں کھانا کھا چکے تو زاویہ ملازمہ کو کافی کا بول کر زرمش کا ہاتھ تھامے اسے فارم ہاؤس کے 2nd فلور پر لے آیا جہاں طویل ترین چھت کے آدھے حصے پر رہائش کے لیے بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جبکہ آدھی چھت پر تقریباً پاکستان اور بیرونی ممالک کے مختلف پودوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں کے بیچوں بیچ ایک بڑا جھولا تھا جس پر زاویہ اسی لیے بیٹھ گیا۔ چاندنی کی ٹھنڈک ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہوا کے ساتھ ملگجے اندھیرے میں ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ماحول کے اتنے خوابناک ہونے کی وجہ سے اتنی ٹھنڈک میں بھی زرمش کو اپنی حالت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمہ کافی لے کر آئی تو دونوں نے اپنے اپنے کپ تھام لیے۔ سنو، تم جا سکتی ہو اب۔ کوئی ملازمہ مجھے گھر کے اندر رونی حصے میں دکھائی نہ دے، بلکہ نواز، زاویہ کا باڈی گارڈ، کو کہو گھر کو باہر سے ہر طرف سے لاک کر دے۔ آج رات ہم یہیں رہیں گے، زاویہ نے اطمینان سے کہا تو زرمش نے بری طرح سے پہلو بدلا جبکہ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا، خیریت؟ تم ٹھیک ہو؟ زاویہ اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ خود کو نارمل رکھنا چاہتا تھا مگر دل و جان میں جو جذبوں کے طوفان اٹھ رہے تھے ان پر بند باندھنا آج ناممکن لگ رہا تھا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، محمل اکیلی ہوگی، کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو۔ زرمش بمشکل اپنی بات کہہ پائی تھی۔ اس کی فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے، تم اپنی بات کرو، تم کیوں خوفزدہ ہو؟ مگ تھامے تمہارے ہاتھ کپا رہے ہیں، زاویہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ کچھ نہ بول پائی تھی، تبھی زاویہ نے ہی بات آگے بڑھائی تھی۔ تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں آپ سے کیوں ڈروں گی؟ زرمش نے گہرا سانس لیتے اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کی۔ لیکن میں آج خوفزدہ ضرور ہوں اپنے آپ سے کہ کہیں خود سے کئے تمام عہد آج توڑ نہ بیٹھوں۔ زاویہ کے پراسرار گمبھیر لہجے میں اس کے بہکے جذبات کی ترجمانی کی تو زرمش اپنی جگہ پر سن سی ہو گئی۔ کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟
صاف الفاظ میں سننا چاہتی ہو تو سنو، میں تھک چکا ہوں اس چھپن چھپائی کے کھیل سے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان یہ تمام فاصلے مٹا کر آج اپنا یہ مقدس رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایسے اس پاکیزہ رشتے کی زنجیر میں جکڑ لینا چاہتا ہوں کہ آئندہ تم میری ذات سے متعلق دو بار کبھی کوئی منفی خیال تمہارے ذہن میں نہ آئے۔ میں آج ہمارے درمیان گزری پچھلی تمام تلخ باتیں بھلا کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ کیونکہ تم میری بیوی ہو اور صرف میری ہو، تو تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنے خوابناک فضوخیز ماحول میں زاویہ اور معراج خانزادہ کی بھاری گمبھیر لہجے میں کی گئی ایسی باتوں سے زرمش کو یوں لگا اس کے جسم سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ زرمش کے ہاتھ سے اس کا مگ گر کر زمین بوس ہوا تھا۔ تبھی زاویہ نے بھی اپنا کپ جھولے پر رکھا اور زرمش کا سر پڑتا ہاتھ تھام کر اسے جھولے سے نیچے اتار کر اپنے روبرو کھڑا کرتے اپنی باہوں کے حصار میں بھرا تھا۔ زرمش نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر خود کو سہارا دیتے اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے کو اپنی جان لگا دی، مگر آج وہ شخص تو اس کی جان لینے کے در پر تھا جس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھری مہر ثبت کی تھی۔ پر وہ زرمش اس کے آگے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، نہ اس شخص نے اسے بولنے کی اجازت دی تھی۔ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی، اس کا ہر لمس ہر شدت ناقابل برداشت تھی۔ زاویہ نے یوں ہی اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لیے رہائش گاہ کی جانب بنے اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ زاویہ نے دھیمے سے اسے نیچے اتارا، مگر اس کا وجود اپنے لمس سے معطر کیے گیا۔ زرمش کو لگا آج وہ واقعی جان سے جائے گی۔ جب سینے میں سانس الجھنے لگی اور اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، تب زرمش نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ زاویہ لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ سارا وضو پل بھر میں ٹوٹ کر چکنا چور ہوا۔ زاویہ خانزادہ کو لگا غم و غصے کی شدت سے اس کی رگوں میں خون کی جگہ لاوا بہہ گیا ہے۔ تبھی اپنے جبڑے بری طرح سے بھینچ کر مٹھیاں بند کرتے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ زرمش نے صدمے کی حالت میں اپنے لبوں پر ہاتھ جما کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے ایک مرتبہ پھر نہ جانے کے باوجود دھتکار چکی تھی۔ وہ خود کو اس کی سپرد کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی شدت اور دیوانگی سہ نہیں پائی تھی، اسی لیے اسے دور کیا تھا۔ لیکن اس کا ہار گریز مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کی قربت دھتکار رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی مقابل یہی سمجھ رہا تھا، اسی لیے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں اور لباس تو بھول ہی گئی تھی۔ زرمش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی اور وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر ڈریسنگ روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا اندر گیا تھا۔ زرمش خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ حلق میں پھندا سا لگ گیا تھا، جیسے زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ وہ یوں ہی بجلی طوفان بنا ڈریسنگ سے باہر نکلا تھا اور بیڈ کی سائیڈ ڈراور سے اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھا کر اپنے کوٹ کی پاکٹ میں رکھا تھا۔ اب وہ نیچے جھک کر اپنے شوز پہنتا شو لیس باندھ رہا تھا۔ وہ اب اپنے مستقبل کے لیے ایک کھیل اس کے دماغ سے کھیلنا چاہتا تھا۔ بس بہت ہو چکا، بہت برداشت کر لیا تھا، اب مزید اپنے رشتے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکالنا چاہتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا یہ فوبیا کیسے دور کرنا ہے، تبھی یہ سب جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ فون ریسیو کیا گیا تھا۔ ہاں باران، زریمان کو فون کرو، اسے کہو میرا دوست آ رہا ہے تو ایک خوبصورت سی لڑکی کا بندوبست کر کے رکھے۔ یہ کہتے زاویہ کے چہرے پر سرد اور پتریلے تاثرات تھے۔ زرمش کو لگا اس کے سر پر فارم ہاؤس کی چھت آن گری ہے۔ وہ بے آواز آنسو سے رو دی تھی۔ ادھر باران کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ لگا تھا، مگر وہ جتنا چالاک تھا، بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا کہ ضرور میاں بیوی میں کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے، جس سے باران کو کم از کم ایک کمینی سے خوشی ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ زرمش پر بے تحاشا غصہ بھی آیا تھا، جو اس کے دوست کو اس نہج تک پہنچا چکی تھی کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کو ایسا راستہ اپنائے۔ وہ تو بندوبست ہو ہی جائے گا، مگر اب یہ حرام نہیں ہے جس کا
گناہ نہیں ملے گا تمہیں، باران نے دانت پیس کر کہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زاویہ محض کسی کو سنانے کو ایسا بول رہا ہے جبکہ اس غلیظ جگہ پر کبھی پاؤں بھی نہیں رکھے گا۔ مجھے پورا یقین ہے باران کہ آج جو اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر میں حرام کاری کروں گا، اس کا گناہ کم از کم میرے سر نہیں آئے گا، زاویہ نے کہا اور فون بند کرتے ایک جھٹکے سے اٹھ کر لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جو پتھر بنی کھڑی تھی اس کی جانب تو دیکھا تک نہیں، زرمی جو بے جان بنی کھڑی تھی، زاویار کے الفاظ نے روح تک جھنجھوڑ ڈالی تھی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ زاویار ٹھہریں، رک جائیں، وہ کمرے سے باہر نکل کر چیخی تھی مگر وہ کان بند کیے سیڑھیوں پر قدم رکھ گیا تھا۔ زرمش اس کے پیچھے بھاگی اور بجلی کی سی رفتار سے 2-3 سیڑھیاں اتر کر اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ زاویار نے لال انگارہ قہربار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہٹو سامنے سے، زاویار قرایا تھا۔ مت جائیں، آنسوؤں کا پھندا سا گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بمشکل بول پائی تھی، کیوں؟ کئی بار دھتکار کر سکون نہیں ملا۔ میں کیا کاٹ کا الو ہوں جو تمہارے دھتکارنے کے باوجود تمہارے آگے پیچھے دم ہلاتے پھروں گا؟ وہ دھاڑا تھا اور زرمش شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ زرمش نے نم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اسے ایک جانب دھکیل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ جب زرمش نے تیزی سے پیچھے مڑ کر اس کا بازو تھاما تھا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی وہاں، زرمش نے آہستگی سے کہا تھا کہ زاویہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ رگیں جو غصے سے پھٹ رہی تھی پل بھر کو ڈھیلی پڑی تھی۔ کیا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ خود کو اس کے سپرد کرنے کو تیار ہیں؟ زاویہ نے پیچھے مڑ کر اس کے سنہری گھنے بال اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ زرمش کے منہ سے ایک سسکاری برآمد ہوئی۔ میں نے بہت برداشت کیا ہے زرمش، لیکن آج تم ہر حد پار کر دی ہے۔ میں سمجھتا تھا ہمارے درمیان سب نارمل ہو گیا ہے، ہم ایک اچھے میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ میں نے تمہاری مرضی کا انتظار کیا، تمہاری اس رشتے کو قبول کرتے دیکھا، تم مجھ پر اعتبار کرتے دیکھا، تبھی آگے بڑھا، پر تم نے سب کچھ سپوائل کر دیا، اس نے کرا کر کہتے اپنے لب بھینچے۔ میری برداشت یہیں تک تھی، اب بس، بندہ بشر ہوں، اپنی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں تو پھر ایسے ہی صحیح، کہتے اس نے زرمش کو دور جھٹکا اور ایک مرتبہ پھر قدم آگے بڑھائے، لیکن ایک مرتبہ پھر زرمش بہت تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ زرمش نے اپنی پوری طاقت سے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مار کر اسے روکتے ایک قدم پیچھے دھکیلا تھا۔ بس کریں، بہت ہو گیا، آپ مجھے ایک لڑکی نہیں سمجھتے تو کم از کم ایک انسان ہی سمجھ لیں۔ کیا شرم حیا جھجک ایک عورت کا زیور نہیں ہوتی؟ آخر آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ زرمش بھی اب نم لہجے سمیت چلائی تھی کہ وہ پل بھر میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچتا پرسکون ہوا تھا۔ غصہ جھاگ کے مانند بیٹھتا چلا گیا تھا۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے واپس کے لیے پلٹا، وہ اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈور آٹو لاک ہوا۔ وہ اب سوں سوں کرتی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ زاویہ نے اسے لا کر بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھایا تھا، خود موبائل سوئچ آف کرتا ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آیا تو سادہ سے ٹراؤزر میں تھا۔ وہ بیڈ پر آیا تھا۔ زرمش اپنے آپ میں سمٹ سی گئی مگر زاویہ نے اسے سیدھا کرتے اس کی گود میں اپنا سر رکھا تھا۔ میرا سر دباؤ زر، اس نے نرمی سے کہا تھا تو زرمش آہستہ سے اس کا سر دبانے لگی مگر ہنوز سوں سوں جاری تھی۔ زاویہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو نرمی سے اپنے پوروں پر چنے تھے۔ بس کرو، ہر وقت رو کر ان آنسوؤں کو بے مول کرتی رہتی ہوں، میں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں ان آنسوؤں کو نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ زاویہ نے نرمی سے کہتے اس مخملی گلابی گال سہلائے۔ وہ کافی دیر اس کا سر دباتی رہی، پھر زاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ کراس کی گلابی ہتھیلیوں پر اپنے سلگتے لب رکھے۔
ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے وجود سے وہ ہلکی پھلکی جویلری بھی اتار دی۔ زاویار کی پرتپش انگلیاں اسے اپنے گلے پر رینگتی محسوس ہوئی تو زرمش نے زور سے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ مسکرا کر اس کی گود سے اٹھا اور پھر زرمش کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے زاویار نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی۔ زرمش جو اس کی اس جسارت پر آنکھیں کھول گئی تھی اب شرم سے دوسری جانب چہرہ موڑتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی اٹھ بیٹھی تھی۔ زاویار بیڈ کی جانب بڑھنے کی جگہ وارڈروب کی جانب بڑھا تھا اور الماری کے لاکر سے کچھ نکالنے لگا۔ زرمش کبھی اس کی پشت کو دیکھتی تو کبھی نرمی سے چہرہ جھکا لیتی۔ زاویار خانزادہ اس کے مقابل کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ اس کے شرٹ لیس کسرتی چٹانی سینے سے زرمش نے بری طرح سے نگاہیں چرائی تھی۔ دیکھ سکتی ہو اتنی محنت اپنی باڈی پر میں نے اپنی بیوی کے لیے ہی کی ہے تاکہ وہ کسی فلمی ہیرو کو طرف بھی نہ دیکھے۔ زرمش کی جھکی پلکوں پر دھیرے سے لب رکھتے وہ اسے جی جان سے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ زاویار میں ویسے بھی کسی کو نہیں دیکھتی۔ زرمش نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی لیکن پیچھے بیٹ گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے کوشش ناکام ہوئی۔ اس کے نازک بدن پر وہ ساڑی اس کا نوخیز حسن آج زاویار کو چاروں شانے چت کر چکا تھا۔ بہکی مخمور نگاہیں اس پر ٹکی تھی۔ میری طرف سے شادی کا پہلا تحفہ۔ زرمش نے اشتیاق سے زاویار کی بند مٹھی کو دیکھا پھر ناسمجھی سے زاویار کے چہرے کو جو شرارتی نظروں سے اب اس کے بہت قریب بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مٹھی تو کھولے۔ زرمش نے اپنے نرم ہاتھ اس کی مٹھی پر رکھتے مٹھی کھولنے کی کوشش کی۔ ایسے نہیں کھلے گی یہ، پہلے ایک میٹھا سا بوسہ۔ یہاں انتہائی بے باکی کے مظاہرہ کرتا اپنی لبوں پر انگلی رکھتے وہ بولا تو زرمش کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ نہیں چاہیے۔ زاویار کی مٹھی چھوڑتے وہ بیڈ سے اتر کر بھاگنے لگی۔ جب زاویار نے جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچا زرمش بے جان ڈال کی طرح اس کے برہنہ سینے کا حصہ بنی۔ کچھ زاویار کے شرٹ لیس ہونے کا قصور تھا اور کچھ درمیان کی بے تحاشا نزدیکی کا کہ زرمش کی سانسیں بری طرح سے دہکنے لگی تھی۔ دل بری طرح سے دھڑکتا گویا سینے سے باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ ایسے میری قربت اور نزدیکیوں سے بھاگو گی تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ کیا تمہیں شایان اور ارہا پر رحم نہیں آتا؟ ان کے رونے کی آواز سن کر تمہارا دل نہیں کانپتا؟ زاویار کا جس قدر سنجیدگی سے بولا تھا زرمش مشکل و حیرت و ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارہا کون ہے؟ وہ واقعی حیران تھی جب اس کی حیرت پھٹی آنکھیں زاویار کی اچانک بے باک شرارت پر مزید پھیل گئی تھی۔ جلد زاویار اس سے دور ہوتا زرمش کا دل کیا وہ کہیں چھپ جائے۔ ارہا یا شایان اور محمل کی چھوٹی بہن؟ زاویار کا کہنا تھا کہ زرمش خود میں سمٹنے لگی۔ کیا میرا ماضی جان کر آپ کا دل مجھ سے اکتایا نہیں؟ میری ماں کون تھی؟ کیا اس بات نے آپ کا دل کو میرے خلاف بدگمان نہیں کیا؟ نظریں جھکائے زرمش اس سے دور ہونے لگی تھی۔ جب زاویار نے کروٹ بدلی زرمش پر حاوی ہوتا وہ سنجیدگی سے زرمش کو دیکھنے لگا۔ نہیں، کیونکہ تمہاری ماں بہت پاک صاف عورت تھی۔ زاویار نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے نرمی سے اس کا گال سہلایا تھا۔ زرمش حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ طنز کر رہے ہیں آپ؟ وہ درد میں مبتلا ہوئی تھی۔ زاویار نے جواب دینے کے بجائے زرمش کی سانسوں پر دسترس حاصل کی تھی۔ زرمش سنتی بالکل ساکت۔ وہ اب اپنی منمانی کرتا جیسے اس کی بدگمانی پر اسے میٹھے سے درد سے دوچار کرتا سزا دے رہا تھا۔ طنز نہیں کیا، سچ کہا ہے۔ تم جانتی ہو تم اب تک اپنی عزت بچاتی آئی ہو اپنی ہر مشکل میں صرف اسی لیے کیونکہ تمہاری ماں نے بھی یہی کیا تھا۔ تمہاری ماں کا نام وجیہہ تھا۔ زاویار نے اس کی گردن سے بال ہٹاتے اپنی انگلی کی پور سے شہرک پر اپنا نام لکھا تھا۔ وہ اس کے لمس پر سانس تک رک گئی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے بچپن سے ان کا نام طوائف ہی سنا ہے، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل نے ایک بار پھر اقرار کیا کہ اس لڑکی کا دل اور کردار شیشے کی طرح صاف شفاف تھا۔ تمہاری ماں کا نام وجیہہ تھا، رقاصہ تھی لیکن جسم فروش نہیں۔ تمہارا باپ غریب تھا، تمہاری ماں حسین تھی اور تم جانتی ہو حسین رقاصائیں سونے کے تخت پر رہتی ہے، وہ بھی جب وہ خود اپنے محل کی مالکن ہو۔ تمہارا باپ غریب تھا، کسی بازار میں
ملاقات ہوئی تھی، تمہاری ماں کی جانب سے شریف لڑکی بن کر ملاقات ہوئی تھی، اور تمہاری ماں نے عزت کی زندگی چن کر تمہارے باپ سے شادی کی تھی، کوٹھا چھوڑ کر بھاگی تھی، جس میں مدد تمہاری خالہ بانو بائی نے کی تھی جو زریمان کی ماں تھی۔ زاویار عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، اسے ضروری لگا تھا سچائی سے پردہ اٹھانا، ورنہ وہ لڑکی کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھتی۔ بچپن سے پڑھنے والا تانا کہ ماں طوائف تھی، اس جملے نے اس کی شخصیت کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ ذہنی مریض تھی کیونکہ حقیقت سے ناواقف تھی۔ وہ اس کا رونا چیخنا برداشت کر سکتا تھا لیکن ذہنی مریض نہیں۔ اسی لیے آج کا موقع بہترین تھا کہ وہ اسے تمام حقیقت سے روشناس کروا کر اسے خود میں الجھا لیتے کہ دنیا کا ہوش اسے نہیں رہنا۔ زرمش سانس روکے زاویار کو یک ٹک دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ شروع کے 2 سال بہت اچھے مگر تنگ دستی میں گزرے تھے۔ تمہارے ماں باپ کے تمہاری ماں عزت کی زندگی میں خوش تھی، پر تمہارا باپ راضی نہیں تھا۔ جب اسے علم ہوا تمہاری ماں اپنے زمانے کی مشہور رقاصہ ہے اور مرد اس کے حسن کے دیوانے ہیں تو تمہارے باپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ تمہاری ماں کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا، پر تمہاری ماں اس کے پیروں میں گر گئی۔ وہ بغور زرمش کے تاثرات دیکھے بات درمیان میں روک گیا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرے وہ سانس روکے ہوئے تھی۔ زاویار نے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تو زرمش آنکھیں میچ گئی، ایک ہچکی حلق سے نکلی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ زرمش کے لبوں میں بحث اتنا نکلا، تمہارے باپ کو پھر غربت سے نکلنے کا راستہ تمہاری ماں لگی تھی، تمہاری اور تمہاری۔ زاویار بولتے بولتے اچانک رکا تھا، پھر جملہ درست کیا۔ تمہاری پیدائش کے بعد باقاعدہ تمہارے باپ نے مردوں سے اس کا سودا کرنا شروع کیا اور اس بار معاملہ عزت تک آ پہنچا تھا۔ تمہاری ماں اسی لیے اس گھر سے بھاگ کر واپس کوٹے پر گئی، لیکن اس بار وہ کوٹے کی مالکن نہیں بلکہ ایک عام سی رقاصہ کی حیثیت سے گئی۔ تمہاری ماں تمہارے باپ کی بے وفائی کا صدمہ دل سے جان لیوا روگ کی صورت لگا بیٹھی تھی، تبھی زیادہ دیر تک نہیں پائی اور کوٹے پر ہی ہارٹ اٹیک کے سبب ان کا انتقال ہو گیا۔ زاویار بول کر خاموش ہوا تو زرمش خاموشی سے زاویار کو دیکھتی رہی۔ میرا باپ ایسا نہیں کر سکتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ پھر بھی سالم تھے، لیکن اس کا وجود اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ اب تک کی زندگی کا سب سے بڑا انکشاف تھا جو اس کی نازک جان پر ظاہر ہوا تھا۔ زاویار نے نرمی سے اسے خود میں جذب کرنا چاہا۔ جب وہ زاویار کے سینے پر مکہ مارتی، بری طرح سے روتی، اور کتنی بار ٹوٹنا تھا وہ جب خود کو جوڑتی تھی، کوئی نیا انکشاف اسے توڑ دیتا تھا۔ میری زندگی میں کبھی کچھ خوشگوار کیوں نہیں ہوتا؟ میں صرف اذیت سے کیوں گزرتی ہوں؟ میری زندگی اتنی اذیت ناک کیوں ہے؟ مجھے کوئی مخلص کیوں نہیں ملتا؟ میرے سارے رشتے اتنے الجھے ہوئے کیوں تھے؟ ذرا خدا روتے وہ ہچکیاں لینے لگی۔ شش، بالکل چپ، زاویار نے سختی سے ڈانٹا تو وہ رونا بھول کر بے یقینی سے زاویار کو سہم کر دیکھنے لگی۔ اسی لیے نہیں بتا رہا تھا کہ تم میری رومانٹک نائٹ کا ڈھول تاشے ڈفلی بینڈ سب بجا دو۔ بالکل چپ، وہ جتنے غصے میں بول رہا تھا۔ زرمش ایک بار پھر اتنی ہی زور سے روئی تھی۔ سنجیدہ نظروں سے زرمش کا رونا دیکھ کر زاویار نے پہلے غصے سے زرمش کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے زاویار کی سنگین جسارت پر زرمش کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ زاویار کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں تھی پر ناکام تھی۔ جب ہی رونا بھول سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ چند خاموش لمحوں کے بعد زاویار پیچھے ہٹا، پھر مسکرا کر زرمش کا چہرہ دیکھا تھا جو وہ زور سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی باہوں میں وہ کانپتا نازک وجود، بکھرے بال، زاویار کی بدولت بے ترتیب ہوا لباس۔ زاویار کا بہک جانا آج بالکل جائز تھا۔ اب اگر ایک بھی آنسو نکلا یا مدر ٹریسا بننے کی کوشش کی تو پھر سوچ لینا اب تم جب بھی رونا جب میں مر جاؤں اس سے پہلے۔ زرمش جو آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی، زاویار کی بات سن دل خوف سے دھڑکا، فوراً زاویار کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو پھر سے بھرنے لگے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اف زرمش، اگر تم اب روئی تو مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ زاویار نے اس کی بات نظر انداز کرتے مصنوعی غصے سے کہا تو زرمش نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زرمش کے نئے شوشے پر زاویار نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کس سے؟ اپنی مٹھی میں موجود چیز جو جب سے زاویار کے ہاتھ میں تھی آہستہ سے سائڈ ٹیبل پر دراز میں ڈالی تھی۔ آپ سے۔ زاویار نے اس کی بات پر گہرا مسکرایا۔
پھر ٹھیک ہے، تمہارا ڈرنا جائز ہے آج، اب تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، کہتے ساتھ وہ سائڈ لیمپ آف کرتا، زرمش کے رخسار پر اپنا لب رکھتا، اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ زاویار، زرمش نے اٹکتے ہوئے پکارا۔ اس کے گداز وجود کی گہرائیوں میں اترتے زاویار نے مصروف سے انداز میں ہنکارا بھرا۔ پلیز پیچھے ہٹیں، وہ دیکھ رہے ہیں، زرمش نے رازداری سے کہا۔ اگلے ہی لمحے زاویار نے سائڈ لیمپ آن کیا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ دروازے اور کھڑکی کی جانب دیکھتے زاویار نے پوچھا، لیکن جب نظر زرمش کی شرارت سے چمکتی آنکھوں پر پڑی تو پل بھر کو دل اٹک سا گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے زرمش کی آنکھوں کو یوں چمکتا ہوا دیکھا تھا۔ شایان اور ارہا دیکھ رہے ہیں، کہتے ساتھ زرمش کی کھلکھلاتی ہنسی کمرے میں رقصاں ہوئی تو زاویار بھی اس کی شرارت پر کھل کر مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسیں پھر سے الجھا دیتا۔ زرمش نے اسی کے کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ زاویار پھر اس کی اس ادا پر مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ پھر سے آف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کہا سچ کیا، وہ گزرتی رات کے ہر لمحے میں زرمش زاویار خانزادہ کو اپنی غربت میں دنیا کی ہر فکر اور غم بھلا چکا تھا۔ اگر زرمش کے ذہن پر کوئی نقش اور چھاپ باقی تھی تو وہ صرف اور صرف زاویار میراث خانزادہ کی تھی۔